نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ۔ گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا، گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا، تیری رحمت کو ہوگا کب گوارا یا رسول اللہ، تیری رحمت کو ہوگا کب گوارا یا رسول اللہ۔ فقط اعمال کے صدقے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے صدقے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ۔ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ کچھ چند ایک اشعار یاد تھے، میں نے کہا چلیں حضور کی بارگاہ میں ہم ہی حاضری لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں اگر کوئی انسان لائق فائق اچھا کارآمد ثابت ہوتا ہے معاشرے میں، اور اس کے والد صاحب بھی اچھے ہوں، تو لوگ اس کو دیکھ کر اس کے والد صاحب کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے والد صاحب بڑے اچھے تھے، بڑے ماہر تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے شخص تھے، ان کا بیٹا بھی آگے ویسا ہی نکلا۔ سبحان اللہ، ایسا کہتے ہیں نا، اولاد باپ پہ جاتی ہے، ماں باپ پہ ہیں، جیسا باپ ہوگا ویسی تاثیر بیٹے میں بھی ہوگی۔ سبحان، جو بھائی باہر بیٹھے ہیں اگر اندر تشریف لے آئیں، میں ان کی زیارت بھی کروں، اگر کوئی مجبوری ہے بیٹھنے کی تو بیٹھے رہیں بے شک۔ تو معاشرے میں تو ہوتا یہی ہے کہ بیٹا اگر اچھا ہے تو کہتے ہیں باپ اچھا ہے تو بیٹا بھی اچھا ہے، اور باپ اچھا ہو تو کہتے ہیں یہ شخص بڑا اچھا ہے، اس کی اولاد بھی بڑی اچھی ہوگی۔ جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کے مہینے میں خصوصی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ان کا یوم شہادت مناتے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس امام حسین کے ابا جان کون ہیں، وہ کس کے شہزادے ہیں، وہ کس کے بیٹے ہیں، ان کے باپ کا کردار کیسا ہے، تو پھر اس سے پتہ چلے گا کہ حسین کا کردار بھی ویسا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خوبی جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان ہے علی، گر بولیں تو لگتا ہے قرآن ہے علی، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے علی، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت اور اصحاب ولایت کے سلطان ہیں علی،
اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان ہیں علی، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان ہیں علی، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، ہر حال میں نبی پہ قربان ہیں علی، خیبر کا قلعہ چیخ کے یہ دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزداں ہیں علی، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، کچھ شک دل بول اٹھا شمع شبستان ہیں علی، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی یہ کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی یہ کھل کر، اسلام علی ہے میرا ایمان ہے علی، سبحان اللہ، اسلام ہے علی میرا ایمان ہے علی، سبحان اللہ۔ ہاشمی میاں کچھوسوی زیدہ مجدہ نے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ، سبحان اللہ، دنیا میں کئی لوگ آئے جی کئی گئے، کچھ ایسے لوگ آئے کہ خوبیوں سے بھرے ہوئے گئے، کچھ ایسے آئے کہ چند خوبیوں کے مالک ہیں، کچھ ایسے آئے کہ کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ آپ خوبیوں سے لبریز ہیں، اللہ نے آپ کو بچپن سے ہی خوبیاں عطا فرمائی، پیدائش سے لے کر وصال تک خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ میں، سبحان اللہ، اماں جان طواف کر رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتی ہیں، حضرت علی کی وہاں ولادت ہوتی ہے، سبحان اللہ، جنہیں مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی ہے اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ علی نے آنکھیں نہیں کھولی، کیونکہ آنکھیں کھولتے تو سامنے کوئی بت ہی نظر آتا، علی بتوں کو دیکھنے تو آئے نہیں تھے، علی بچپن سے جانتے ہیں کہ مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، خانہ کعبہ کے اندر پیدائش ہوئی، اللہ کا گھر ہے، مگر آنکھیں نہیں کھولی کہ اندر بت موجود ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کے گھر آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا میرا بھائی کہاں ہے مجھے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود اقدس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رکھا گیا، ابھی تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، جو ہی حضور کی گود میں آئے تو علی نے آنکھیں کھولی، دنیا میں علی کی آنکھ نے جس کو سب سے پہلے دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، سبحان اللہ، سب سے پہلے یہ علی کو کس نے سکھایا تھا کہ پیدا تم نے کعبہ میں ہونا ہے، وہاں آنکھیں نہیں کھولنی، وہاں تو بت نظر آئیں گے تم نے تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ کس نے بتایا تھا یہ علی کو؟ اللہ اللہ، بچپن سے رب نے پیدا ہی ایسا فرمایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی دیکھیں، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے تقریباً 6، 7 یا 8 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ علی بتوں کو نہیں دیکھتے، آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ آل مکہ جیتے جاگتے روز حضور کو دیکھتے ہیں، مگر انہیں خبر نہیں کہ یہ نبی ہیں۔ علی پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں کہ حضور نبی ہیں، میری آنکھوں نے جس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے وہ رسول اللہ کو دیکھنا ہے، سبحان اللہ، علی کو پتہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اللہ اس بچپن کی بچپنے میں اتنی عمر میں، ارے جن کی خاندان میں کئی سالوں کے بعد 400-500 سال کے بعد غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں رمضان میں، تو بچپن میں رمضان میں دن میں دودھ نہیں پیتے، جو کہ علی کی اولاد سے ہیں، جس کی اولاد کے 500 سال بعد اولاد میں ایسا بیٹا پیدا ہو، خود اس علی کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں غوث پاک پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے، رمضان میں دودھ نہیں پیتے، تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی آنکھ نہیں کھولتے، دیکھنا ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ کو دیکھنا ہے، سبحان اللہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرمانے لگے، علی کی شجاعت تو دیکھیے، جانثاری تو دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آئے تھے۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزرتی ہے۔ بچپن میں پرورش بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ حضرت علی کو جو جرت، بہادری، سخاوت، شجاعت جو کچھ بھی ملا حضور کے در سے ملا ہے۔ ہجرت کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علی میرے بستر پہ سونا ہے، کل رات کفار کو امانتیں واپس کرنی ہیں، 3 دن کے بعد تم نے مدینہ آنا ہے۔ علی جان گئے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر علی آج کی رات موت نہیں آئے گی۔ صرف آج کی رات ہی نہیں، 3 دن تک موت نہیں آئے گی۔ 3 دن ہی کیا بلکہ مدینہ جانے تک موت نہیں آئے گی، چونکہ علی جانتے تھے آقا نے جو فرمایا وہ 100% حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کی بھی خبر دی، 3 دن کے بعد کی بھی خبر دی، مدینہ پہنچنے کی بھی خبر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے نہیں پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو کل کا کیا پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ موت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ علی نے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ علی جانتے تھے کہ حضور صرف کل کی نہیں، جو قیامت کا کل ہے حضور اس کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ ایک تو دنیا کا کل ہے نا، ایک قیامت کا کل ہے۔ کہتے ہیں نا آج تو میرا حق نہیں دے رہا تو کل قیامت کے دن میں تم سے لوں گا۔ ایک وہ کل ہے، ایک یہ کل ہے۔ دنیا والے آج کی کل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی حضور جانتے ہیں یا نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ حضور اس کل کی نہیں اس کل کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ علی کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس دن کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا جتنی میٹھی نیند اس رات آئی تھی کبھی نہیں آئی۔ وجہ کہ حضور نے تو فرما دیا تھا کہ تم نے کل امانتیں واپس کرنی ہے، 3 دن کے بعد مدینہ آنا ہے، تو اس رات تو ہی چین کی نیند آئی تھی۔ سبحان اللہ، چونکہ یقین ہو گیا تھا کہ اب مرنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت فرما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام جنگیں لڑی سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو یا غزوہ خیبر ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جرت اور بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ غزوہ خندق میں کفار نے جب حملہ کیا مسلمانوں پر تو مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنے دفاع کا اہتمام کیا تھا۔ کفار یک بارگی تو حملہ نہ کر سکے، لیکن مکہ کا ایک مشہور شاہ سوار، مشہور جنگجو عمر بن عبد ود اپنے ساتھ 4 افراد کو مزید لے کر خندق کا معائنہ کیا، جہاں سے تھوڑی کم جگہ چوڑی تھی وہاں سے اپنے گھوڑے کدا کر خندق پار کر گئے۔ خندق پار کر گیا تو مسلمانوں کو تانے دینے لگا، او مسلمانوں کہاں ہو تم اور کہاں ہے تمہاری جنت؟ آؤ میں تمہیں تمہاری جنت میں پہنچا دوں۔ یہ عمر بن عبد ود وہ شخص تھا، ایسا جنگجو تھا جسے 1000 جنگجو کے برابر مانا جاتا تھا، 1000 جنگجو کے برابر۔ جب عمر بن عبد ود نے تانا دیا تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں جاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ، جانتے ہو یہ عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، دوبارہ پھر اس نے تانا دیا تو پھر علی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ سب جانتے تھے کہ عمر بن عبد ود 1000 جنگجوؤں کے برابر ہے، وہ جنگ لڑنے کا ماہر، اتنا طاقتور اور پہلوان۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر تانا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی جانتے ہو یہ عمر بن عبد ود ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ جانتا ہوں یہ عمر بن عبد ود ہے، مگر علی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے گا۔ سبحان اللہ، اجازت دیجیے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنا امامہ بھی علی کو عطا فرمایا، اپنی تلوار بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر بن عبد ود کے سامنے گئے تو اس نے پوچھا کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ عمر بن عبد ود کہنے لگا بھتیجے تم بہت چھوٹے ہو، میں تمہارا خون کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں چاہتے لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تمہارے سر کا بوجھ تمہارے جسم سے اتار دوں۔ تم نہیں چاہتے، میں چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو کر گھوڑے سے نیچے اترا اور اتنی زوردار تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھال پر روکا مگر ڈھال کاٹ کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی تک پہنچا۔ وہ وار اتنا شدید وار تھا اس کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی وار کھاتے تھے، پھر دوسرے کو پلٹنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ پھر تلوار ذوالفقار چلتی تھی، کفار میں کوہرام مچ جاتا تھا، حیدر کرار شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے صفوں میں گھس جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد کی بات ہے، کفار نے مشہور کر دیا کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا تو بڑا دل برداشتہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے سنا، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، کوئی جنگ چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو پہلے زندوں میں تلاش کیا، نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، نہیں پایا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم حضور نہ زندوں میں ہیں نہ شہیدوں میں ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول میدان جنگ سے بھاگنے والے نہیں ہیں، یا تو اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ علی پھر آگے بڑھو، اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں تمہیں نبی کی زندگی نصیب نہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اکیلا تلوار لے کر کفار کی صفوں میں گھس گیا اور صفوں کو پلٹتا چلا گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں صفوں کو چیرتا ہوا آقا کی بارگاہ میں پہنچا، آقا علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا۔ کفار کا ایک گروہ پورا حملہ آور ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی مقابلہ کرو۔ علی کہتے ہیں اس دن غزوہ احد میں تنہا علی نے کفار کے پورے گروہ کو مار کر بھگا دیا۔ سبحان اللہ۔ کئی قتل کر ڈالے اور کئی بھاگ گئے، حیدر کرار کی تلوار کا وار برداشت نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں دوسری مرتبہ پھر کفار کا ایک جتھا حملہ آور ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مقابلہ کرو۔ فرماتے ہیں دوسری مرتبہ پھر میں نے تنے تنہا اس کفار کے لشکر کا مقابلہ کیا، کئیوں کو قتل کیا اور کئی سارے بھاگ گئے۔ اللہ اللہ۔ تنے تنہا لشکر کے اندر گھس جانا، تلوار چلانا حضور علیہ السلام کے سچے غلاموں کی شان ہے۔ عمر بن عبد ود نے وار تو کر دیا لیکن اسے پتہ نہیں، جو بظاہر عمر میں بچہ نظر آتا ہے، جو بظاہر قد میں چھوٹا نظر آتا ہے، وہ عقل کا بھی بہت بڑا ہے، طاقت کا بھی بہت بڑا ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ انہیں اللہ کے نبی نے شیر خدا کا لقب دیا ہے، حیدر کرار کا لقب دیا ہے۔ جو خدا کا شیر ہو وہ بندوں سے ڈرتا کب ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد ود کا وار سنبھالا اور پھر پلٹ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وار کیا۔ عمر بن عبد ود زمین پہ گر پڑا، گرد و غبار اٹھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کے ایک ہی وار سے عمر بن عبد ود وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا علی نے عمر بن عبد ود کو قتل کر ڈالا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر کی آواز سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی غالب آ گئے، انہوں نے عمر بن عبد ود کو قتل کر ڈالا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو 1000 کے جنگجوؤں کے برابر طاقت رکھتا تھا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک وار میں اس کا قصہ تمام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، شجاعت کے جری۔ سبحان اللہ۔ شجاعت کے مالک۔ اللہ اللہ۔ آپ کی شجاعت کی بے شمار قصے، کہانیاں، واقعات جو مبنی بر حقیقت سچے
تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ غزوہ خیبر کا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ خیبر میں قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت دیکھیں، خوشخبری دیکھیں، سبحان اللہ۔ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر رب فتح بھی دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں جائے گا۔ اس رات تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے چینی میں رات گزاری، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 ضمانتیں دے چکے تھے۔ ایک یہ کہ اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی، دوسری یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اب اس کے ایمان کے بارے میں، اس کی محبت کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، تیسرا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ 3 ضمانتیں تھیں۔ صحابہ بے قرار بے چین تھے کہ کل کا دن کب طلوع ہوگا اور کب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں جائے گا۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگلے دن تیار حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انتخاب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جس ہستی کا اس وقت نام نکلتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ہستی کا نام یوں لیتے ہیں، فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، فرمایا علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، پتہ چلا کہ آشوب چشم کی وجہ سے آپ کی آنکھیں خراب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، اسی وقت اللہ نے شفا عطا فرمائی، سبحان اللہ، اسی وقت اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ علی کون ہیں؟ علی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ علی کون ہیں؟ علی وہ ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں، سبحان، یہ وہ علی ہیں۔ پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر فتح کیا۔ اس کا جب قلعے کا جب دروازہ اکھاڑا، ایک روایت میں آتا ہے، ابن عساکر کی روایت میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کے دروازے کو، اس کے پھاٹک کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر ڈھال بنا کر اس سے جنگ لڑی، سبحان اللہ، اور جنگ کے بعد اس دروازے کو پھینک دیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کئی افراد مل کر جنگ کے بعد اس دروازے کو اٹھانا چاہ رہے تھے مگر نہ اٹھا سکے، حتیٰ کہ 40 افراد نے مل کر اٹھایا تو تب اس پھاٹک کو انہوں نے اٹھایا، 40 افراد نے مل کے، جسے اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ میدان احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا، اس وقت یقین جانیے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، اس لیے تمام صحابہ میدان چھوڑ گئے۔ اس وقت میدان میں حضور کے پاس جو کھڑا تھا وہ اللہ کا شیر خدا علی المرتضیٰ تھے، سبحان اللہ، وہ کھڑے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اس وقت جبریل امی آئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شجاعت کی، بہادری کی تعریفیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ منی وانا منہ، اے جبریل علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، سبحان اللہ، سبحان، علی کو مجھ سے خاص قرب حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی ہر لحاظ میں جرت اور بہادری میں سب سے آگے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ جبریل امین نے جب یہ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ وانا منکما، علی آپ سے ہے، آپ علی سے ہوں، علی سے ہیں، اور یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں، سبحان اللہ۔ یہ وہ علی ہیں جنہیں جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی علی سے ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی خصائل ہیں، کئی خوبیاں ہیں۔ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، غزوہ تبوک، ایک غزوہ سے واپسی کے بعد، تبوک میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مدینہ میں چھوڑ گئے تھے۔ ایک غزوہ سے واپسی کے بعد صحبہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران اقدس پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئے، سورج غروب ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی پوچھی، عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا علی تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، مولا تو سورج کو پلٹا دے تاکہ علی اپنی نماز ادا فرما لے۔ مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سورج جو غروب ہو چکا تھا، ہم نے دیکھا کہ واپس پلٹا تو پہاڑوں پہ ہر طرف سورج کی روشنی تھی، حضرت علی نے نماز عصر ادا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ علی ہیں۔ حضور کی اطاعت ایسی ہے، نماز قضا ہوتی ہے تو ہو، مگر حضور کی اطاعت میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بھی حضرت علی کی اطاعت جب ایسی دیکھی تو بارگاہ الہی میں دعا کر کے وہ جو سورج ڈوب گیا تھا اللہ کے حکم سے اس کو بھی واپس بلایا کہ علی نے نماز پڑھنی ہے، تم کہاں جا رہے ہو، واپس آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے نماز عصر نہ پڑھی ہو اور تو غروب ہو کے چلا جائے؟ نہیں، علی پہلے نماز پڑھے گا پھر تو دوبارہ غروب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ ایک غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، فرمایا یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اور جو علی سے دشمنی کرے مولا تو اس سے دشمنی کر۔ اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے وہ اپنے دل میں علی کی محبت بسا لے، اس کے لیے اللہ کے حبیب کی دعا ہے کہ اے اللہ یہ جو علی سے محبت کرتا ہے اب تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا اگر دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بسا لیں تو حضور کی دعا سے انشاءاللہ کام ہوگا کہ رب بھی محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم شان ہے، ان کی محبت اپنے دل میں بسائیں تو رب آپ سے محبت کرنے لگ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ وقت بہت زیادہ ہوا چاہتا ہے، آخری ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں میں۔ کئی احادیث مبارکہ لکھ کر لایا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرا النسمۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور روح کو پیدا فرمایا، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا ہے اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن ہی محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، مومن ہی محبت کرے گا۔ ولا یبغضنی الا منافق، اور اے علی تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، نفرت نہیں کرے گا مگر منافق ہی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی ایمان کی پہچان ہے۔ جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے پکا سچا مومن ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں، وہ پکا منافق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے۔ تو آج دنیا میں کئی لوگ فتوے وغیرہ جاری کرتے رہتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے بڑا آسان سا قاعدہ کلیہ ہے، بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے علی کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، علی کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اگر دل میں علی کی محبت
پکی سچی ہے تو کوئی آپ کو مشرک کہتا رہے، آپ یقین کر لیں آپ اللہ کے فضل سے پکے سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، کہنے والا جو مرضی کہتا رہے، اللہ کے حبیب گارنٹی دے گئے جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، مومن ہی محبت کرے گا۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے کہ یہودیوں نے ان میں دشمنی میں حد سے تجاوز کیا، تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے کہ یہودیوں نے دشمنی میں انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پہ تہمت لگائی، اور عیسائیوں نے محبت میں ان کی یہ انتہا کر دی کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جو تمہاری دشمنی میں حد سے بڑھے گا یہودیوں کی طرح، جو تمہاری محبت میں حد سے بڑھے گا عیسائیوں کی طرح، جو تمہاری محبت کو حد میں رکھے گا وہ پکا سچا مومن ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ علی کی محبت میں علی سے نسبت رکھنے والوں سے، علی نے جن جن کی اطاعت کی ہے، علی نے جن جن سے محبت کی ہے، ان سب سے محبت کی جائے۔ علی کی محبت میں اگر ان سے دشمنی کی جائے، نفرت کی جائے جن سے علی محبت کرتے تھے یا جنہیں علی سے نسبت حاصل ہے، اگر ان سے نفرت کی جائے تو یہ علی کی محبت میں حد سے تجاوز ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں حضرت علی کی محبت میں۔ ان کی مثال عیسائیوں کی سی ہے جو محبت میں حد سے گزر گئے۔ اور کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی تک کہنے لگتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اول فول بکنے لگتے ہیں۔ ان کی مثال یہودیوں کی سی ہے کہ دشمنی میں حد سے گزر گئے۔ کیسا فرق بیان کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم شان سے نوازا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کا سماعت فرما لیجیے۔ آپ کا دور حکومت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، آپ امیر المومنین تھے۔ ایک شخص گرفتار ہوا چوری کے الزام میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پکڑ کے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، گواہ اس پر قائم ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ کاٹا، وہ شخص چلا گیا۔ جاتے ہوئے راستے میں اسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی مل گئے، یا کوئی اور ان کے ساتھ فرد تھا۔ دو افراد سے ملاقات ہوئی جن میں ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت علی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں کاٹا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے چوری کی تھی، اللہ بھلا کرے امیر المومنین کا کہ انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا لیا ہے، دنیا میں ہی سزا دے کے مجھے پاک کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تو تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو ان کی تعریفیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے حق فیصلہ کیا ہے، وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں، میں اس لیے ان کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس اپنے ساتھ لے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور واقعہ ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ شخص آپ کے بارے میں اس طرح تعریفی کلمات کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا پکا ایمان دیکھا تو اپنے پاس بلایا، فرمایا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ وہ کٹا ہوا ہاتھ اس نے آگے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ جو پڑا تھا وہ اٹھا کر اس کی کلائی کے ساتھ جوڑا اور اوپر رومال باندھا۔ رومال باندھ کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے غیب سے آواز سنی کہ رومال ہٹا دو، اس کا ہاتھ جڑ گیا ہے۔ جب رومال ہٹایا تو اس کا ہاتھ جیسے پہلے تھا ویسا بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں علی المرتضیٰ، شیر خدا، سبحان اللہ، حضور کے نائب ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مقام ولایت پایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ مدینہ میں کہیں باہر سے ایک لشکر آ رہا تھا، آخری بات عرض کرتا ہوں، باہر سے کوئی لشکر آ رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 12,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ کتنا؟ اس کی تعداد کتنی ہے؟ 12,000۔ کسی شخص نے سنا تو اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ حضرت علی نے تو نہ گنا تو نہ دیکھا، صرف پتہ ہی چلا ہے کہ لشکر آ رہا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں اس کی تعداد 12,000 ہے۔ تو وہ شخص راستے میں کھڑا ہو گیا، لشکر آنا شروع ہوا تو ایک ایک کر کے اس نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4، گنتے گنتے پورے 12,000 تک پہنچا، نہ ایک اوپر تھا نہ ایک نیچے تھا۔ سبحان اللہ، پورے 12,000 تھا۔ اللہ اللہ، یہ تو آقا کے غلاموں کی شان ہے جناب، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابھی تک سوچو بچار میں ہو۔ اللہ اللہ، مسلک حق اہل سنت کا دامن تھام لیجئے، پھر انشاءاللہ حضور کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے نا، دل اس کے لیے کشادہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مسلک حق مسلک اہل سنت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 9 شادیاں فرمائی ہیں، اس میں آپ کی جو کل اولاد ہے وہ 18 بیٹے ہیں اور آپ کی 18 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرتے رہنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔